ارمین علیزے کی نفرت میں اس قدر گر گئی کہ اس نے علیزے اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جس بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ خالی علیزے نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے حمزہ کا بھی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارمین کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس دوائی کے چلتے وہ علیزے اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی اس بارے میں جب علیزے کو معلوم ہو چکا ہے اور وہ اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ارمین موقع کا فائدہ دیکھ کر علیزے کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیتی ہے تاکہ اس کے بچے سے جان چھڑوا سکے، کیونکہ ارمین کا کہنا یہ ہے کہ علیزے کا بچہ ہی وہ کڑی ہے کہ جس کی وجہ سے علیزے اس گھر میں ٹکی ہوئی ہے۔ علیزے کو جب دیتی ہے ارمین سیڑھیوں سے دھکا تو نمرہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتی۔ نمرہ جو کہ پہلے علیزے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، آج وہی نمرہ علیزے کو اپنا دوست مانتی ہے اور اپنی والدہ ارمین کو پوری طرح سے جاننے کے بعد اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی ہے۔ کہتی ہے نمرہ ارمین سے کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے علیزے بھابھی کو سیڑھیوں سے دھکا کیوں دیا۔ ارمین جو کہ نمرہ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم بلا وجہ مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نمرہ جو کہ کہتی ہے ارمین سے کہ موم مجھ سے یہ بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے علیزے بھابھی کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہیں پر دوسری طرف جب دیتی ہے ارمین علیزے کو دھکا تو حمزہ جو کہ بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے علیزے کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارمین جو کہ جھوٹ بولتے ہوئے حمزہ سے کہتی ہے کہ اس کا پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور یہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے۔ حمزہ بوکھلا جاتا ہے اور علیزے کو سیدھا ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ جب علیزے کو لے کر جاتا ہے حمزہ ہاسپٹل تو وہیں پر حنان اور اس کی ماں شائستہ بھی موجود ہوتی ہے۔ حنان جو کہ علیزے کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا، سیدھا حمزہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے علیزے کو؟ بوکھلا کر پھر ساتھ ہی حمزہ سے کہتا ہے کہ دراصل میں آپ کی مسز کے حوالے سے پوچھ رہا تھا، میں نے آپ کو یہاں پر دیکھا تو مجھے پریشانی ہوئی اس لیے میں یہاں پر آ گیا۔ حمزہ جو کہ حنان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تم وہی ہو نا جس سے علیزے کی پہلے شادی ہونے والی تھی، مجھے علیزہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ حنان جو کہ کہتا ہے کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی بس اسی بات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حنان کی یہ بات سننے کے بعد حمزہ حنان کو بتاتا ہے کہ علیزے پریگننٹ ہے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ ڈاکٹرز آتے ہیں اور آ کر حمزہ سے کہتے ہیں کہ انہیں انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ وہیں پر ساتھ میں علیزے کو ہو جاتی ہے خون کی ضرورت، جس بات پر ارمین حمزہ کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور سکندر کو فون کرتی ہے۔ کہتی ہے ارمین سکندر کو کہ علیزے کا بلڈ گروپ وہی ہے جو تمہارا ہے، اس وقت علیزے کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم ہاسپٹل میں آؤ اور علیزے کو بچانے میں ہماری مدد کرو۔ سکندر یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ پارٹی انجوائے کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب اگلے روز وہ گھر واپس آتا ہے تو کہتا ہے فرید غصے کے عالم میں سکندر کے کہ تمہیں کہا تھا کہ تم ہاسپٹل میں آؤ، تمہاری ضرورت تھی لیکن تم وہاں پر کیوں نہیں آئے؟ اس بات پر سکندر فرید کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جب آپ کا دشمن تکلیف میں ہو تو آپ کو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ملتی۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کی موت کی خبر آ جائے، میری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ فرید جو کہ سکندر سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم اس کی نفرت میں اس قدر پاگل ہو چکے ہو کہ تمہیں انسانیت کی جان کی پرواہ تک نہیں ہے۔ مانا کہ میں بھی اس کے خلاف تھا لیکن آج میں اس کے ساتھ ہوں۔ ارمین جو کہ فرید سے کہتی ہے کہ بس کر دیں، اگر وہ ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور اس کی موت ہی ہماری جان چھوڑنے کا باعث ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی موت کی دعا کریں۔ فرید اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرے گا فرید، کس طرح سے ارمین کو سبق سکھائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔